اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے خاص رحمت اور کرم و فضل سے سورۃ البقرہ جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ پس بدل ڈالا ظالموا ظالموں نے قولاً بات کو غیر الذی قیل لہم جو ان سے کہہ دی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا پس اتارا ہم نے عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں پر رِجْزًا عذاب من السماء آسمان سے بما كانوا يفسقون کیونکہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بھی بنی اسرائیل ہی کے لیے ہے کہ جب وہ وادی طیہ سے اللہ رب العزت نے انہیں دوسرے شہر میں امان دی تو اللہ پاک نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، کیا کہتے ہوئے حتّۃٌ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس شہر میں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور حِطَّةٌ کا لفظ ادا کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حِطَّةٌ کی بجائے لفظ کو چینج کر دیا۔ اللہ نے کہا حِطَّةٌ کا مطلب تھا اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرما، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے لفظ کر لیا، لفظ بھی چینج کر لیا اور معنی بھی چینج ہو گئے۔ تو حِطَّةٌ کو حِنْطَةٌ کر لیا، حِنْطَةٌ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی سخت نافرمانی جو ہے وہ کی، الفاظ ہی چینج کر دیے اور معنی بھی چینج ہو گئے۔ اس کا حِنْطَةٌ کا مطلب ہے گندم، غلہ، جو۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں کیا کیا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے الفاظ چینج کر دیے اور وہ بات کی جو اللہ نے نہیں کہی تھی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی اس حکم عدولی کی وجہ سے، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان میں پھر طاعون جو ہے وہ پھوٹ پڑا۔ اور طاعون جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کیسے بستیاں کی بستیاں جو ہے وہ اس سے ہلاک ہو جاتی تھی، اور کہتے ہیں کہ ان کے 70,000 لوگ جو ہیں وہ اس طاعون کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ کچھ روایات میں ہے 27,000، کچھ میں ہے 70,000۔ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کتنے تھی۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام میں تغیر کرنا، اس میں تبدیلی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کا ایسا لفظ جس کا معنی جو ہے وہ اسی معنی کا کوئی دوسرا لفظ لا کر آپ اس کو چینج کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنے سے اللہ رب العزت کا غضب جو ہے وہ اس کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور ادا عبارت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ایسی اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں، جیسے اذان کے جو مقررہ الفاظ اللہ پاک نے بتائے ہیں ہمیں، ان کے اسی معنی کے دوسرے الفاظ لانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر جو دعائیں اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں نماز کے لیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور پھر التحیات، دعائے قنوت، جتنی بھی تسبیحات ہیں جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں انہی الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ الفاظ جو ہیں ان کے معنی بھی وہی رہیں جو اللہ پاک نے بیان کی ہیں، پھر بھی ہم لفظی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت، قرآن جو اللہ نے اتارا اسی کے مجموعے کے قرآن مجید کہتے ہیں۔ ان کے ہم اس کے ترجمہ جو پڑھتے ہیں اس کو بھی ہم قرآن نہیں کہہ سکتے، اگرچہ وہ پڑھنا بھی اس کو سیکھنا، کیونکہ ہماری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی،
تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، اللہ پاک اس کا ہمیں ثواب دیں گے، اجر عطا کریں گے، لیکن یہ بعین ہی قرآن مجید نہیں ہے۔ قرآن پاک وہی ہے جو اللہ پاک نے الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ ایسے ہی حدیث کے بارے میں بھی جو ہے وہ بھی آپ الفاظ جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کچھ مفسرین کرام، کچھ محدثین کرام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں جو لفظی تبدیل، معنی کی تبدیلی ہے، وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمیں ہو بہو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ ہو بہو جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص دوسرے سے سنتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی جو ہے وہ ہوتی ہے، تھوڑی بہت مطلب ہو بہو الفاظ جو ہیں وہ ہمارے منہ سے ادا نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ تاکہ اور اس میں جو ہے معنی جو ہے وہ وہی ہو اور الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے بہت تغیر اور تبدل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیے جائیں۔ تو فقہاء کرام نے جو ہے محدثین کرام میں اس میں گنجائش جو ہے وہ رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد بہت عرصہ تک خاموش رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہی کرنا انہوں نے چھوڑ دی، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ جس نے میرے بارے میں کوئی غلط بات کی اس نے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لیا۔ تو اب اصل میں ان کا یہی معافی الضمیر تھا، ان کا جو خاموش رہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اسی مقصد کے تحت تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو معنی تو وہی ہو لیکن الفاظ جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ احادیث جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں کہا کہ اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر یہ دین کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا کہ آپ نے بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہے، تو آپ کا بات کرنا، آپ کا حدیثیں لوگوں کو بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو نقل کرنا جو ہے وہ شروع کیا۔ تو یہ بات جو ہے یہ مطلب حدیث کے بارے میں تو اس میں گنجائش نکلتی ہے کہ آپ جو ہے الفاظ جو ہیں وہ تغیر اور تبدل کے ساتھ اول تو اس میں وہی الفاظ بیان کرنے چاہیے جیسے کہ محدثین کرام نے بیان کیے ہیں، لیکن اگر ترجمے میں اور اس میں تھوڑا بہت جو ہے معنی وہی ہو، الفاظ جو ہے وہ تغیر اور تبدل کے ساتھ ہوں تو یہ جائز ہے، کیونکہ الفاظ ہو بہو نہیں ہو سکتے۔ لیکن قرآن کے بارے میں قطعاً جو ہے یہ حکم ہے کہ قرآن کے الفاظ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور معنی بھی جو ہیں وہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، جو اللہ پاک کا کہنے کا مطلب ہے ان کو بھی ہم چینج نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس بہت بڑے گناہ سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں چاہیے کہ قرآن کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں کسی اچھے عالم سے رجوع کریں۔ اگر ہمیں کسی معاملے کی سمجھ نہیں آتی تو ہم اپنی طرف سے ٹمکٹوئیاں نہ ماریں اور کسی دوسرے شخص سے جو ہے وہ پوچھ لیں تاکہ ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہوں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے، اور بنی اسرائیل کی روش جیسی تھی اس سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔